اب آپ کے سامنے جناب ذاکر اہل بیت پیر سید اقبال حسین شاہ صاحب آپ بجاڑ والا خطاب فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، دعا جہاں دی پاک سین دے دشمن تے لعنت، دعا جہاں دی پاک سین دے دشمن تے لعنت، درود بر محمد و آل محمد۔ جناب پیر سید اقبال حسین شاہ صاحب آپ گزار رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناد علی مظہر العجائب تجدہ عون لکا فی النوائب، کل ہم وغم سینجلی بعلی بعلی بعلی، یا مولاتی یا فاطمۃ اغیثینی، اللہم انی اسألک بحق آسیہ بنت مزاحم آسن فی عزاء الحسین علیہ السلام، یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم آل محمد۔ عشرہ محرم الحرام جس خلوص و عقیدت نال بانیان و معاونین کوشش فرما رہے ہیں، انہوں نے اس مسیح جمیلہ دی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات سارے بلا شک و شبہ لا علاج مرزندی علاج گاہ ہے مجلس حسین، بیمار مومنین و مومنات دی صحت یابی واسطے بھی خلوص نال صلوات پڑھ دے۔ ڈھیر ساریاں دعاواں دا حکم ہے، فردن فردن لباتے نہیں آ سکدیاں۔ ایک مومن بے اولاد ہے، انہوں دی اولاد نرینہ کی سیدادی واسطے بھی دعا ہے۔ تمام تردی ادعیہ دی قبولیت واسطے یک زبان صلوات سارے سارے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ باللہ العلی العظیم، الحمدللہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین صلوات۔ فقط قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا صلوات۔ ذی قدر ذی شعور واجب الاحترام سنی شیعہ صاحبان، اللہ نے انسان دی ہدایت واسطے 1.25 لاکھ نبی بھیجے اور سارے دے سارے معصوم بھیجے۔ زمین آسمان دے درمیان فاصلہ تھوڑا ہے، معصوم اور غیر معصوم دے درمیان فاصلہ زیادہ ہے۔ ساری تفرقے بازی دی وجہ عقیدہ نبوت ہے،
انسان بالخصوص مسلمان دی گمراہی اس دن تو شروع ہوگی جس دن اس کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے محمد نو اپنے جا بشر سمجھ. کوشش ہے طالب علمانہ گفتگو ہے جی کسی تک کوئی حقائق پہنچ جان. معصوم کون ہے، غیر معصوم کون؟ میں غیر معصوم ہوں، تو سا غیر معصوم. غیر معصوم اس نوادے نے کہ جڑا کوشش کرے غلطی تو نہ بچ سکے. عمدن سہمن جس تو غلطی ہو جائے، نہ چاہتے ہوئے جس تو غلطی ہو جائے، زبان نہ لو جائے، ہاتھ نہ لو جائے، اکھ نہ لو جائے، سنا نال ہو جائے، دل دیاں سوچا نال ہو جائے. یعنی غیر معصوم اس نوادے نے کہ جڑا کوشش کر کے بھی غلطی تو نہ بچ سکے. اہل سنت بھائی معصوم کی سنوادے نے، معصوم اس نوادے نے کہ غلطی کوشش کرے پھر بھی اس کے قریب نہ جا سکے. یعنی غیر معصوم غلطی تو نہ بچ سکے، معصوم غلطی کوشش کرے پھر بھی اس کے قریب نہ جا سکے. ترے حالتاں، ترے طاقتاں، ترے چیزیں ایسی ہیں جنہاں چ غلطی دا زیادہ امکان ہے. مطمئنہ میں جلسے دیاں مجلساں ہور ہوندیاں نے، محرم دا شیڈول ایک ہوندا ہے، ایک موضوع نوں لے کے چل رہے میں. اہل سنت بھائی تسی زیادہ توجہ کرو گے. ترے طاقتاں جنہاں چ غلطی دا زیادہ امکان ہے، جنہاں چ غلطی بہت زیادہ ہے. ایک جوانی، ایک حسن، ایک تنہائی. یہ ترے طاقت ایسا نہیں جنہاں چ غلطی خام خواہ ہے، بہت زیادہ امکان ہے. جوانی وچ بھی، حسن وچ بھی، تنہائی وچ بھی. کتنی داد دے سکتے اس جملے دی. ترے طاقتاں چ غلطی دا زیادہ امکان ہے. معصوم کس نوادے نے تریویں طاقتاں مل کے عزیز مصر دے محل چ یوسف جیسے معصوم تو غلطی نہیں ہے. جی بالکل، تاریخ گواہ. حسن بھی ہے، جوانی بھی ہے، تنہائی بھی ہے، لیکن معصوم تو پھر بھی غلطی نہیں کروا سکتے. ہن سوچ نبی تیرے جا ہو جائے. ہائے ہو کوئی میمن سینگل آکھے، کوئی ایم این اے ایم پی آکھے تے چلو بلنا گل سنے. او پیادہ نبی ساڈے جے جڑا خود حجرے دا چور ہے. لمبا واقعہ جناب یوسف نو گراواں کوئی سٹیا، قافلے ڈول لٹکایا، پانی دی جگہ تے جناب یوسف ڈول چ باہر آیا. پکڑ لیا قافلے لیا. غلام فروشی دا دور آئی. انہاں کہ بہت بڑی مارکیٹ ہے، منڈی ہے مصر وچ، اتھے جا کے بیچنے ہیں، پیسے مل جائیں گے. اتھے جا کے جناب سودا بازی ہونی شروع ہوگی، بولیاں لگنیاں شروع ہوئیں. تاریخ لمبے واقعات نے، وقت اج میرے کو بہت تھوڑا رہ گیا. ہر کوئی جو کسی کو لائی چاہ کے یوسف نو خریدن واسطے ٹر پیا. دنیا اس لئے حیران ہوئی جس لئے ایک بلڑی اٹی چاہ کے کسے پوچھا وڈی ماں اتھے تے دولتاں خزانے پہ لگ دینے. اس نے کہا میرے کول تے آئی خزانہ ہے. اس نے کہا تین مل جائے گا یوسف؟ اس نے کہا نہیں ملے گا. پھر کیوں خریدار بننے چاہنے ہیں؟ کیا ملے نہ ملے، کل نو جدن لسٹ بنے گی خریداراں دی وچ یوسف دے خریداراں دے نام تے میرا وشواس. بہرحال بولیاں لگن لگ پیاں. اخیر گل بادشاہ تک پہنچ گئی. عزیز مصر آ گیا. جناب یوسف نو کے بہت متاثر ہو. اسا کہ میں خریداں گا. قیمت اسے کہ تھوڑی مرضی دی. اسا کہ پھر اس دی قیمت ترازو دے ایک پلڑے یوسف نو بٹھاؤ، دوسرے پلڑے کی قیمت رکھو. جتھے جا کے پلڑا برابر ہو گیا، یہ بچہ تیرا قیمت میں.
اہل سنت بھائی لفظ لفظ کی توجہ آ ویکھی یہ معصوم کی کس نو آدھے میں ذکر دی قسم ہے مصر دے خزانے مک گئے یوسف دا پلڑا نہیں اور جاؤ ہزار پیچھے وکن آ لیا توں پیا نے نبی ساڈے جانگا ہوئے ہوئے سارے بولو خزانے مک گئے ثابت ہوئے معصوم خزانے نال نہیں تو پریشان ہو گیا بادشاہ کی میں خریدا جناب یوسف اشارہ میرے نہیں رہا تیری خزانے مک گئے نہیں تیری بادشاہی میں تین طریقہ دسنا میں معصوم ہوں اسی دولتہ نال نہیں تل دے سکے کی میں تل رہے ہیں فرمایا قرآن دی آیت لکھ کے لیا جی آیت رکھ دے گئے پلڑا برابر ایدہ نہ ہے معصوم وہ پھر جناب محل چاہ گئے عزیز مصر دی بیوی جناب زلیخا ظاہراً بیوی ہے کوئی بندہ میرا بعد ایک بحث کرے میں ثابت کر دیاں گا دنیا دیا نظریں وہ میاں بیوی ہیں نے حقیقت انہوں دا کوئی ازدواجی تعلق نہیں جی وہ اس قابل ہی نہیں کیوں یہ حقیقت نے راز نے تاریخ دی کیونکہ زلیخا ایک دن نبی معصوم دی بیوی بننا ہے جس کسے دور بھی جی معصوم دے گھر بیوی بننا ہوئے کدی بھی غیر معصوم نہیں رہنا قسم خدا بہرحال ایک کوئی بندہ بحث کرنا چاہے میں ثابت کر دینا ممبر بحث دی جگہ نہیں اس جناب ویکھیں جناب یوسف نو فرفتہ ہو گئی اس ایک دن پلاننگ کی تھی صبح صبح سے بلایا نوکران چاکران اسا کہ سارے جاؤ کٹائی کرو پودیاں دیا عورتاں نہ کہا جاؤ تسی کنیزاں پتے شتے چنو جناب یوسف بلایا اسے کو رہا جی فرمایا میرے نال اس کمرے چاہ جی چلو ایسے نزی بے کیسی ہے جی بہت خوبصورت اگلی بے کیسی ستویں کمرے چلے گئے نبی معصوم کس نو آدھے نے جڑا ہون تو پہلے گا جی بالکل وہ تالے لاندی رہی تے معصوم چپ رہے جس لئے آخری کمرے چ پہنچ کے اس تالا لا کے چابی انج بکھائی نا فرمایا کیا آکھنا چاہنی ہے فرمایا تنہائی ہے جناب یوسف فرمایا بھول نہیں تو غیر معصوم ہے میں معصوم کیا مطلب ہو سکے تو کوشش کریں میں تو میرے قریب نہیں آ سکتا ہو سکے تو تم کتنے جائیں گا میں واپس ٹوٹ جاؤں گے جڑے رستے آیا کیا کم آ رہا زلیخا ہو سکے کتنے جانے اے چابیاں میرے کو 7 جندرے میں لائے کتنے جانا ہے فرمایا ایتھو تے تم بھول گئی ہیں کیویں بھول گئی ہیں اسے کیا میں دسنا غیر معصوم تے معصومی چاہی فرق ہے غیر معصوم چابی ہوئے تے تالا کھول دے معصوم میں ویدہ جاؤں گا جندرے ٹوٹ دے جان گے دروازے کھول دے جان گے اور بالکل ایسا بالکل ایسا ہی ہویا جناب معصوم یوسف پیچھے ٹورے تالے ٹوٹ دے گئے دروازے کھل دے گئے باہر آگے زلیخا پیچھے دوڑی پکڑنے بھی کوشش کی تھی باہر آگے محل سے باہر نکلے جس سے لے اپنی تے آ جائے نا عورت بہت خطرناک جی جی پہاڑ نال متھا لا یہ مستور رہے تے عورت ہے چھپی رہے جیڑی بھی باہر نکلی ہے نا پھر وہ حد دے اندر ہی باہر چلو وہ جناب اس باب اللہ شروع کر دیتا شور مچایا بچاؤ 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 وہ نوکر چاکر کنیزاں سارے کٹھے ہو گئے عزیز مصر محل چو نکلا کہ بنے ہیں اسے کہ بادشاہ میں تیری عزت ہوں
اتھی جناب یوسف اشارہ کیا فرمایا کو نہ بولنی بادشاہ میں معصوم ہاں، یہ غیر معصوم ہے، میرے تو توقع بھی نہ کریں، سوچی بھی نہیں، ساڑھے بارے سوچنا بھی گناہ۔ تجھے پریشان تھی نہیں میری باتیں؟ مہربانی۔ زلیخا بولی اس کا کیا بادشاہ عزت میں تیری اس پامال کرن دی کوشش کی تھی یا یہ جیڑا سونا یوڑا چالاک بھی ہے یہ گلنا تے نہ جائے، لہذا اس نے سزا دی۔ جناب یوسف مسکرائے، فرمایا بادشاہ ایک منٹ میری گل سن، میرا چہرہ ویکھے؟ اس کا ویکھے؟ فرمایا زلیخا دا ویکھ۔ اس کا ویکھ لیا، دس۔ اس کا لیا بادشاہ ایک اپنے ضمیر کو فیصلہ لے، چہرے تو دو ساڑھے دے ویکھ لینے، آپ تول ہزارہ ضمیر دے عدالت دے ترازو تے، وہ الزام لا کے پریشان کیوں ہے، میں الزام جھل کے مطمئن کیوں ہے؟ ان مطمئن ہونا چاہیے، وہ پریشان ہے، پریشان میں ہونا چاہیے، میں مطمئن نہیں، ثابت ہوئے جھوٹی ہے۔ اسے کہ دیکھیں میں تین آنکھیں نہ چلا کے۔ جناب یوسف فرمایا اچھا اے نہیں تو اس نو آنکھ اگر میں اگر نعوذ باللہ اس نے کوئی ایسا ارادہ بھی کیتا ہے تو کوئی گواہ پیش کرے۔ اسے کہ ہون سنے اے چلاکی بھی جے کوئی ویکھن والا ہوندا گواہ تے ہے ہی کوئی نہیں، ویکھن والا دی ضرورت ہے، اس سے تنہائی تو فائدہ اٹھائے۔ ہائے او معصوم فرمایا بادشاہ اس کو گواہ کوئی نہیں، میں اپنا گواہ پیش کروں۔ زلیخا مطمئن ہو کے ہو سکے دسو تنوں پک گئی ویکھنا تے کو نہیں، سارے او باغاں ڈیوٹی کر رہے ہیں، دوڑ دے باہر نکلے تے پنگوڑے چ ایک بچہ ہے، محل دی دیوار دے سائے دے تلے ایک پنگوڑا ہے جس وچ بچہ ہے، ایج اس دی فگر نہیں لکھے گی، جڑا میرا اپنا ذاتی گیس ہے، جے پنگوڑے چاہیے تے مہینے دو مہینے دے ہوئے گا، اب پنگوڑے چ اتنا ہی بچہ ہے۔ اس نے پاک کہی کہ یہ پہلی گل ہے اس سن ویکھے ہی نہیں، ستے ہے، جے ستیا بھی ہے تے شعور ہی دا کو نہیں، زبان ہی نہیں رکھتا۔ اسے کہا ہاں دس کے گواہی کیڑا گواہی؟ معصوم اس نے آدھے جی دے اشارے تے بے جان بھی بولے بے زبان بھی بولے، شال کوٹا لے مل پا دیتا ہے گا، قسم خدا دی۔ جناب یوسف معصوم ٹردے ٹردے پنگوڑے دے قریب آئے، رومال ہٹایا بچے دے منہ، فرمایا بچہ قانون قدرت دے تحت تو بول رہے ہیں 2 2.5 3 سال دے بعد، اللہ دے قانون فطرت دے تحت 3 زبان ملنی ہے 2.5 3 سال بعد، بولنا تو شروع کرنا ہے 2 2.5 سال دے بعد، وہ ادا نہیں بولنی جدن وہ دی مشیت ہے۔ آج میں تیرے بولن دی لوڑ ہے، بول کے دا سچا کون ہے تے جھوٹا کون ہے۔ میں حیران ہاں جنہوں بیوی دوجی واری سالن نہیں دین دی، یو بھی یاد ہے محمد ساڈے دی یعنی جتنا بیوی سے دے منہ نہیں بولتی، محمد ہم جیسے بشر ہوتے سردارے میں تین ریت دی گل کا سنا۔ جناب یوسف فرمایا بچہ میں تیرے بولن دی ہن لوڑے، بول دس سچا کون ہے جھوٹا کون ہے۔ 2 3 مہینے دا بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا پنگوڑے، نکے جے ہاتھ نال اشارہ کیتا، بادشاہ ہو رہا کمبل ڈال گیا، مہینے دا بچہ کیوں رہا قریب گیا جی اس سے کیا متاؤں کی نہیں بادشاہی کر دیا، جی نہیں پتہ لگا سچا کون ہے جھوٹا کون۔ کون ہے سچا کون ہے جھوٹا، اسے کیا میں دسنا نہ یوسف تو پوچھ نہ زلیخا تھا، یوسف دا لباس غور نال ویکھ، قرآن نہیں تے من گولی مار جی پنگھوڑے والا بچہ پیدا ہے، بادشاہ جس تے الزام ہے ادھا لباس غور نال ویکھ، اگر لباس قمیض اگوں پھٹی ہے تے یوسف جھوٹا ہے زلیخا سچی، اگر قمیض پیچھو پھٹی ہے وہ جھوٹی ہے اے سچا ہے۔ بچے دے آکھن تے عزیز مصر ان طواف کیتا ہے معصوم دا جی میں حاجی کعبے دا طواف،
غور نال ویکھیا تے قمیض پچھوں پھٹی ہے. ہن زلیخا دا منہ تھلے ہو گیا. عزیز مصر ٹریا اس جناب یوسف دا بازو پکڑے وکھرا لے گیا بندیاں تو علیحدہ. فرمایا عزت ہے میری تو سچا ہے جھوٹی ہے لیکن میں تین سچا نہیں آخنا اس نے جھوٹا نہیں آخنا. فرمایا کیوں؟ اس نے کہا تو مہمان مسافر ہے اج نہیں تے کل کل نہیں تے پرسوں ٹوٹ جائے گا. او بی بی ادھر میں گزارا کر چپ رہی میری عزت کا مسئلہ ہے. فرمایا ٹھیک ہے نہیں وہ میں تین جیلے بھی کرنا ہے قید بھی کرنا ہے. فرمایا وہ پہلے دن تو ہی مجھے پتہ ہے میں قید ہوں. بہرحال وہ جناب یوسف نو پھر جیل وچ بھیج دیتا گیا. اللہ نہ کرے مولا معاف کرے کوئی بندہ بے گناہ جیل نہ چلا جائے. جیل دے اندر ایک دنیا بہت بھیانک دنیا کیونکہ جیل ہی جڑے قیدی نے وہ پھر سارے ٹھیک نہیں ہوندے. قاتل ہوندے نے گنڈا گرد ہوندے نے چور ڈاکو لٹیرے خون ریزی ہوندے. انہاں دی پھر اندر ایک اپنی دنیا ہوندی انہاں وچوں بھی ایک کھڑپینچ ہوندا ہے. وہ جڑا کوئی نواں قیدی اندر جاندا ہے نا تو وہ پہلے دن دا انٹرویو کردے نے ہاں بھائی کیویں آیا. ایک انہاں دا اپنا مزاج ہوندا ہے. جے تے بندہ آکھے نا جی 5-7 قتل کیتے نے بلے بلے جنا ہویا کہ تے جے آکھے میں کوئی چوری کر کے آیا ہوں فٹے میں اے بھی کوئی کام ہے. تے جے کوئی آکھے میں عورت الزام چاہیا ہور تو ہی نہیں. جناب یوسف قدم رکھیا تے بے ساختہ سارے قیدی ویکھن کمال حسین. وہ جڑا وڈیرا ہی ہاں بھائی صاحب کی کیتا ہی. فرمایا وہ عورت دا الزام لگا. عورت دا؟ فرمایا اگلی گل پہلا میری سن تسی غیر معصوم ہو میں معصوم ہوں. میرے بارے غلط نہیں سوچنا. تسی ہو رہو اسی ہو رہو. وہ ایک الزام ہے میں لے گئی جی اے کمرہ ویکھو اے سندھی ویکھو تے اس دی نیت بری ہے میری نیت نہیں بری. میں واپس آ گیا تو ایک میں پروسیس سے جو گزرنا ہے میرا میرے مالک کا راز ہے. اسے کہتے ہوندے کون؟ فرمائے نبی. نبی کون ہوندا ہے؟ فرمائے جڑا ہون تو پہلے جانا. اسے کہا ایتھے کھلو جا ایتھے تو اجے کم نہیں ہوندا تے جاننا ہے؟ فرمایا ہاں. اسے کہ جدن زلیخا تے لے گئی ہے ادھر نہیں پتہ دے دل وچ کی ہے. فرمایا پتہ ہے. گیا کیوں ہے؟ جے تین پتہ دا نیت ٹھیک نہیں تو گیا کیوں ہے؟ تے جے ٹر گئے تو پھر نس کے کیوں آیا؟ جانے بھی نہیں. جے ٹر گئے تے نسنا ہی نہیں پھر کپڑے پڑواندا رہے تے نسدا رہے کیوں پھر گیا کیوں ہے؟ ہائے. فرمایا سن اگر میں باہر رہندا تو دنیا میں میرا پتہ نہیں لگنا میں کون ہوں. میں 7ویں کوٹھڑی پیچھے جا کے دسیا ہے اوتھے بھی معصوم معصوم ہوندا ہے غیر معصوم. تنہائی وچ بھی ٹر جائیے تے معصوم معصوم ہے. پھر ہے خدا دا برگزیدہ ہستی ہے جناب یوسف. پھر شکل آلا پھر زبان ہی اللہ نے انبیاء نو عطا کی تھی. جس زبان تو اللہ اپنی ڈیوٹی لینی ہے اس زبان وچ مٹھاس کتنی ہے شکنی کتنی ہے. اللہ دے نبی بیٹھے جناب قیدی کول بن لگ پے سرکار انہوں تبلیغ کرنے لگ پے وہ سرکار دے قریب ہونے لگ پے. اتھے پھر فرمایا کہ اگر تم کوئی خواب شاب آوے تو وہ بھی میں تعبیر دسنا. وہ 2 قیدی آگے انہوں نے کہا جی خواب آئی. فرما ہاں دسو کہ خواب آئی. پہلے کہہ دیا کہ جی میں خواب ویکھے بادشاہ میں انگوراں دے پانی تو شراب بنا کے تے اپنے بادشاہ نو پلا لیا. فرمایا اس دی تعبیر ہے کل تو رہا ہو جائے گا. دوسرا قیدی چلاک جا کول بیٹھے اسے کہ جی میں نے بھی خواب آئی ہے. فرمایا تم ہی دس. اسے کہ جی میں ٹوکرا روٹیاں دا چاہیا ہے تو میں گزرنا پیا تو پرندے اڑ اڑ کے نو روٹیاں کھا رہے میرے سر چوں. فرمایا ان قریب تین پھانسی لگ جائے گی تیرے سر دیاں بوٹیاں پرندے کھانے.
ہسے آ سکے روندا نبوت میں من خواب شاب کو نہیں آیا میں کہیں مذاق کیتا ہے یوسف فرمایا تو کیتا ہے میں مذاق نہیں کیتا میں معصوم ہاں میرے منہ چو نکلے لفظ تو دی تقدیر بن دینے فرمایا اسی معصوم اسی جو آکھیے وہ انج ہو جاندہ ہے کتنی دادے تو اڈے کول سیال کو ٹالے ہوں معصوم ہونا دینے جڑا آکھے تے انج ہو جائے کپڑے درزی نو کوئی نام دیتے جی پھر جناب وہ قرآن دا واقعہ لمبا وہ عزیز مصر نو خواب آئی وہ سٹیاں وہ پھر فرمایا کہ قید پہ دے گا اس حوالے نال پھر انہوں نے رہائی ہو گئی پھر وہ وزیر خاص بن گئے پھر ذہیناً بہت زیادہ بادشاہ مصر دا مردہ گیا تے جناب یوسف مصر دے بادشاہ فرمایا میرا یوسف آج ان تیرا امتحان ختم ہو گیا آج دے بعد تو محل اپنا وکھرا بنا او دے جھوٹے محل چ نہ رہو تو معصوم ہے مالک کتنے بنا فرمایا جتھے دل بنا ارادہ تو کریں تیرے ارادے نو مکمل کرنے والا میں اللہ ہوں بہت جلد بہت بڑا محل بن گیا اتنی دیر نو زلیخا ضعیف ہو چکی ہے کھنڈی تے ٹر دی ہے وقت تو پہلے بڑھڑی ہو گئی ہے وہ میں کی گزارش کروں گا وہ کیوں بڑھڑی ہو گئی ہے وہ جناب کھنڈی چاہ کے ٹر دی اچانک اس رک گئی شاک لگا اس ویکھیا بہت بڑا محل ہے بڑی جلدی کس بادشاہ بنایا اس محل دی ہائٹ کتنی ہے جملے تو تمہیں پتہ لگے گا این کر کے ویدی ویدی کھنڈی تے ہاتھ ہی نا این ویدی 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 جس لئے او اتلی ممٹی تے نگاہ بھی تو پیشن ہے ایک لڑکا کو گزر رہا ہے اس دوڑیا مستور کوئی ڈھے پی اس بازو تو پکڑ کے اٹھایا اشارہ لطیف جا جا سمجھو تھے تو اسا کیا وڈی اماں وے کے ٹوریا کرو اسا کیا پتر ویکھیا تے بڑا ہے لبا نہیں آیا یہ محل کس دے اسا کہ جی بادشاہ مصر دا کون ہے بادشاہ اسا کہ جی یوسف کون یوسف کیڑا یوسف اس کہ جی شاید تسی نہیں جان دے مصر دا تے بچہ بچہ جان دے انہاں دی گل مشہور ہے وہ غلام بن کے تھے آیا تے عزیز مصر دی بیوی انہاں تے فریفتہ ہو گئی آئی تے پھر انہاں تے الزام لایا آئی تے وہ جھوٹی آئی یوسف سچے آن وہ معصوم آن وہ غیر معصوم آئی وہ دی غلطی آئی وہ معصوم نو اپنے جہاں سمجھ دیا تو چونکہ وہ سچائی معصوم آئی اللہ نے دی صداقت دا صلہ دی تاج و بادشاہ بن گئے اس آکھا جا وہ تے بادشاہ بن گئے تے جیڑی جھوٹی آئی وہ سکھا اماں کے دسا جیڑا بھی نبی نو اپنے جا سمجھدا ہے کھجل ہی ہوتا ہے رول مار کھپ گئی ہونی ہے اچھا ایک یہ بھی ہے روایت کو جس بچے سہارا دے کے اٹھایا ہے نا زلیخا نے وہی آئی جس پنگھوڑے جناب یوسف دی گواہی وہ جناب یہ گل کر کے لڑکا چلا گیا زلیخا دے ہاتھ تو سوٹی ڈھے پئی اس نہ لاندا ویکھیا نہ چڑھدا نہ دکھن نہ پربت اوتھے جتھے کھلوتی ہے مٹی تے متھا رکھ دیتا گل وہ نال کیتی ہے جڑا شاہ رگ تو بھی قریب ہے اکھاں بند کر کے مٹی تے متھا رکھ کے دیو میرا اللہ غیر معصوم گناہ اگے بھی کیتے نے اگوں بھی کرنے نے کوشش بھی کراں تے نہیں بچ سکتی غلطی تو گناہ دا پتلا میں میرا اللہ باقی میری زندگی دے گناہ دلی معاف کریں دلی نہ کریں ایک گناہ میری زندگی دا معاف کر دے او جڑا ایک لمحے واسطے معصوم نو میں اپنے جہاں سمجھ بیٹھا ہوئے 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 او ایک گناہ میں معاف کر دے باقی کری نہ کری تیری مرضی جلے بندہ ایتھوں بلائے نا وہ غفور الرحیم فرمایا او جبریل چھوڑ صدرہ تے میرے یوسف نو آنکھ نہ پہنی جتی پان دا ٹائم ہی نہ سر تے تاج رکھن دا ٹائم محل تو باہر نکل او ویخ توبہ پہ کر دیا اٹھ منا اس نو منا بھی صحیح اٹھا بھی صحیح جناب یوسف فرمایا واہ میرا اللہ باقی بادشاہ الزام یوں لائے مناما بھی میں اٹھاوا بھی میں فرمایا تو معصوم ہے وہ غیر معصوم ہے
وہ غیر معصوم نال کو نہیں ایڈی میری ضد ہوندی باقی گناہ غلطیاں پھر نہ ہے نا ایک ہی گناہ تے مینوں تے دکھ لگدا ہے جس ویلے تو اپنے جیسا ملی تو ویکھا اقرار بھی کر دی تو ہو رہے میں ہو چل جا منا جناب یوسف آئے دیکھو کہ میرے ہاتھ لطف آئے کچھ این کر کے جناب یوسف ہاتھ پکڑے جو اٹھ کون ہے فرمایا جس نے تو بلایا ہے کتھے بیٹھے ہو سنی کتھے بیٹھے ہو شیعہ جی جس بندے نے میری گل دی سمجھ آ گئی نہ بولیا قسم خدا دی میں نہ تو تکلیف ہوئے گی کتھے لے جانیاں جے دارا اگر میں حق داراں تو میرا حق نہیں رکھو گے اٹھ کون ہے فرمایا جس نے تو بلایا زلیخا دی بلایا تو میں اللہ نو ہوں سکے جیڑا بھی اللہ نو بلائے جاندے اسی ہیں بلائے وہ نہیں جانتا اسی جانتے دس اس کہ کس بھیجے فرمائے جس نے بلائے معاف کر دیتا جی فرمایا وہ کرے تسی معاف کر دینا وہ راضی ہوئے تسی میں راضی ہوئے ساڑھی دو گھران دی صلاحی کی ہوئی معاف کر دے یوسف تو ہو رہے میں ہو تو معصوم ہے میں غیر معصوم اصل یوسف میرا بھی قصور میں تو نس بڑھائی اتنا سونا ہے اگر تو آکھے نا میں کلی پاگل ہوئی ہیں نا وہ جنہ ہاتھ وڈ لے تو حسین ہی بڑھا ہے سنی بھائیاں دے دل ٹھر جان گے جی شیعہ نہ نہیں پتہ ہے بادشاہ ہوندے نے بولن تے ٹھیک ہے نہ بولن تم ٹھیک جتھے جتھے سنی بیٹھے ہو تہاڈے دلاں چ بے ساختہ داد نکلے گی میں کیا کر دی یوسف تو ہیں بہت سونا مسکرا کے دینے تو من ویکھے تو اس نو ویکھے نہیں جی دے صدقے چ من حسن تو کدی اس نو ویکھے نا جس دے صدقے چ میں اللہ حسن دی خیرات دیتی میں تو کچھ بھی نہیں نا میں تو دی نالین دے برابر سبحان اللہ اسے کہ یوسف سچی کرا فرمایا ہاں سچی کری اسے کہ جیڑا میرے تے بڑھاپا ہے نا یہ میری ایج نہیں بڑھاپے ہے یہ میری عمر نہیں سچی پوچھیں تے تیری عصمت دی قسم ہے تیرا حسن میں بڑھیا کر اے جڑا بے موسمہ میرے تے ضعیفی آئی ہے نا یہ تیرا حسن خلق ہے فرمایا پھر اسے کہ کدی جوانی مل جائے فرمایا مل سکتی کیویں فرمایا جی دے صدقے چ میں نبی ہوں اس دے صدقے چ اسے کیا کون ہے وہ فرمایا میرا سردار ہے میں وہ دی رجیت ہوں اس کا نام کی ہے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جیتا نا یہ ایڈا سونا ہے بخا سکنے ہو فرمایا ہاں بخا سکنے ہو اسی وہ دے اختیارات دے مالک ہیں اسے کہ وہ دی زیارت کرا میں ویکھاں جیڑا تیرا بھی سردار ہے این کر کے جناب یوسف انگلیاں چاہیاں قسم خدا دی ویدی گئی تھی بڑھاپا زلیخا دا جوانی چ بڑھا ہوئے 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 مظفر پورا لیا اے فرقی حسن یوسف تے حسن مصطفیٰ یوسف دا حسن وے کے زلیخا بڑھی ہو گئی ہے مصطفیٰ نو وے کے بڑھڑی بھی جوان آیا آیا سب بولا جی پھر شادی ہوئی جناب یوسف دی جناب زلیخا نا پھر نسل ٹوری ہے جناب یوسف اصل ہے بندے سمجھے نہیں نا
سب تو ضروری ہے عقیدہ نبوت مسلمان دا ٹھیک ہو. پھر کسی کتے دی جرت ہے وہ سارے نبی دی شان وچ کارٹون بنا کے گستاخیاں کرے. جیا اسی اپنے نبی دی عقیدہ نبوت دنیا نو واضح نہیں کی. کل زندگی رہ گئی تو میں تو شروع کر لوں گا. سارے بہت سارے مسائل اختلافات حل ہو سکتے ہیں. بہت پیار نال میں سن رہے ہو. بالخصوص اہل سنت بھائی میں تھوڑا ممنون ہوں, مشکور ہوں. بہت پیار کر رہے ہو تسی, ذکر حسینی چاہ رہے ہو. اس دا اجر تن مالکم بہت بڑا ہے. قسم خدا دی اگر ساڈا عقیدہ نبوت ٹھیک ہو جائے ساڈے اختلاف ڈھیر سارے مقصد ہیں. مثلا اگر اسی من جائیے کہ ساڈا مصطفیٰ ایک دن دا نبی بھی ہے, معصوم نہیں, تے 4 بیٹیاں دا مسئلہ تے آپے مک جائے گا. غور کرنا کیویں؟ اگر مصطفیٰ نبی اور عادل ہے پھر مصطفیٰ معصوم ہو کے ظلم نہیں کر سکتے. کیویں 73 فرقے دی کتاباں چ لکھے ہے بطول نو ویکھ کے اٹھدا ہے. اگر معصوم ہے تو باقی طرح دیواروں کیوں نہیں اٹھدا؟ بولو جی 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 وہ آدھا نہیں رہنا. ایک دیواری اٹھتا ہے تو باقی طرح دیواری اٹھتا ہی نہیں. ثابت ہے ہائی ایکو. یا اس دی ایک دھی من جے 4 مننیاں نہیں تو پھر نعوذ باللہ نبی عادل نہیں ظالم ہے. جی چادر تطہیر تلے ایک نو بٹھاندا ہے باقی طرح ان کیوں نہیں بلا؟ عقیدہ نبوت ٹھیک ہے. سیالکوٹ والے 3 بیٹیاں نے میری, قسم خدا دی میں اگلے دن بیگ لینے سکول دے بستے تو میں کوشش کر کے 3 کلر بھی ایک جیسے دے, ڈیزائن بھی ایک جیسے. میں ممبر تے کھلوتا صرف میرے ذہن نیچے گیا بچیاں نے انہوں نے دل جائے گا او دا چنگا ہے تو میرا مانا. حالانکہ کوالٹی کی کلر بھی فرق ہویا تو انہوں نے ذہن نہیں جائے گا. جاؤ 1400 سال بعد میں احتیاط کرنا, محمد نہیں احتیاط کردا, 21 دی چوکھی تنظیم کردا, دوجا نال پیار ہی نہیں کردا. ایک کوئی ہے سنی کتاب آپ کو تو میں بکھا دینا لکھے کلما جات فاطمہ تو الابی جدن میں بی بی بابے کو لائیے جالا سہالا مقام ہی رسول آپ اپنی جگہ تو اٹھ کے نے دھینو بٹھا دیں. مادامت فاطمہ تو جالے ستن جب تک بطول بیٹھی رہی یہ مصطفیٰ کھلوتا ہے. جلدی میں جملہ آ گیا وہ کھلوتا ہے جی دے واسطے کائنات کھلوں دی. کدے واسطے؟ بطول واسطے. ایک دن بی بی پاک رو پے اپنے بیڑی چون 8ویں واری جدن بابے کو گزرے نے تو 8ویں واری رسول اٹھے تے بی بی پاک نے بابے کا ہاتھ پکڑا بہت دے کے دن بابا نہ اٹھا کر بابا میں تھوڑی دی بابا 100 واری میں گھاری تھوڑے سامنے آؤں جس ویلے ہم اٹھ کھلوں دے ریش نبوتی چوں آنسو گر کر دھی دے سر تے منہ رکھ کے نبی اتنا رونا ہے رو کے دن میرا پتر مل تیری چادر دی قسم ہے میں آپ نہیں اٹھتا. بابا کی نہیں اٹھتے؟ فرمایا جلے تو نیڑے آمنی ہے نا وہی آ جاندی محمد اٹھ بطول آ گئی. واہ 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 اے ہاتھ میرے بجن سیدہ میں تیرے سامنے ہاتھ بن کے منت کر گل شیعہ دی دھیات اگنور کر دے, سنیاں دی دھیات اگنور کر دے. جی گل محمد دی دھی ہے تو پھر سوچی ضرور جس واسطے مصطفیٰ اٹھ دائی کسی اپنے بڑے عالم دین تو پوچھی ہیں جن وے کہ محمد نہیں باندھا او کون ہے جی سامنے بطول 4 گھنٹے کھلوتی ہے؟ کون ہے؟ زدہ لے کے ٹوڑ جانیاں جی, نفرتاں لے کے ٹوڑ جانیاں جی. قبر تیرے پتر نو کنڈا چوبے تے راتی نیندر نہ پوے, محمد دی دھی 4 گھنٹے کھلوتی رہی ہے پتہ ہی کوئی. جی بالکل. مبلغ اعظم قبلہ مولوی اسماعیل مرحوم ایسے مسئلے تشیع ہویا جی, مسئلہ فدق تشیع بالکل تسی پوچھ لینا
بزرگاں تو او مسئلہ فدق تشیع ہوئی پہلے وہ دیوبندی ہیں بہت بڑے عالم ہیں کجلے اکھے آئے نہیں تو تھے پھر مالکاں دا کرم ہو وہ پھر جتنی دیر زندہ رہنی بی بی پاک دے مسائب چوکے پڑھ دیاں تھوڑے ہی پڑھ دیاں مسائب زیادہ تقریر مناظرہ کر دیاں وہ جڑی جملے پڑھ دیاں جناب سیدہ دے پڑھ دیاں کبیر آلا شور کوٹ دے قریب بستیوں میں ویکھ کے آیا کملانے زمیندار نے انہاں دی بستی ہے 2-3 پنڈ نے کھوکھرا کملانا جلال پور کملانا یہ جلال پور دی بات ہے سپیکر آنے اسے ساؤنڈ کا دور لائی مولوی صاحب سپیکر لگیا پنڈی تے مناظرہ تقریر کی تھی اس دے بعد مسائب پڑھ دیاں سیرت قرآن سینے تے بخاری شریف تے اچھا بول کیا دینو بستی آ رہے ہوں اسماعیل دی مناظرے بھول جاؤ میری تقریراں بھول جاؤ اے گل نہ بھولے میدان معاشر وچ میری گواہی دے آئے بطول اسماعیل تیرا حق منگدا مر اے بچی صاحب نے جملہ کیا دارے چ بیٹھے آئی بہت بڑا رئیس آئی اس اپنے علاقے دا عمر حیات کملانا ہی ہوئی اس دے کرنا تے آواز پہ کوئی مولوی پہ آدھا ہے کہ محمد دی دھی خالی بنا اس پوچھے کون ہے انہاں کہ شیعہ دا مولوی اسے کہ بندوق لے ہو مجمع چاہیں آ کھلوتا ہوں اس آکھیا کون ہے وہ جس میری بستی چاہ کے آکھیا محمد دی دھی کھلوتی رہی تے حق کسے نہیں دی مولوی صاحب آکھیا میں پڑھ سکیا تو نال ہے اور کسی دی جرت ہے محمد دی دھی نو کھلوائے مولوی صاحب آکھیا تو زمیندار ضرور ہے عالم نہیں کتاباں لیا یا پڑھیا لکھیا اپنا مولوی لیا میرے نال بحث کر لو میں ثابت کر دینا اسے کہ جو پڑھی میں لکھ دے تے اج رات جانا نہیں میں تحقیق کرنا دے مولوی صاحب لکھ دیتا ورکے کتاباں صفحے 17 مصطفیٰ دی دھی گئی ہے دربار جو خالی ہوا مولوی شفیع اکاڑ بھی اس وقت زندہ ہی وہ دوڑا کے اس کو پہنچے ہیں مولوی شفیع نے تحریر پڑھے نہ کی لکھے اسے کہ شیعہ دی مجلس سے گیا ایسے واسطے آکی دینا جایا کی مطلب ساکیا ہوں تسی زمیندار و عالم تے نہیں میں تم کیوں سمجھاواں میں فقہ جاننا میں شریعت پڑھیے اصل جو سب کو نبی دی وراثت دا کوئی وارث نہیں وہ ساری امت سانجی وراثت تو محمد دی دھی آئی لاڈلی آئی وہ پھر مسئلے تو بھول گئی آئی وہ حق منگل ٹر گئی ہو سکے مولوی میں نہ شریعت دا پتہ ہی نہ مسئلے دا پتہ ہی میں نہیں پتہ دا حق بندا یا نہیں بندا اتنا دس ٹر گئی آئی ہو سکیا ٹر گئی ہے ہو سکیا خبردار ہے دے بعد میری بستی چنامی تیرے راہ اور میں میرے راہ اور سکیا میں بھی شریکاں لا میں بھی دشمنیاں لا میرے دشمن دی دھی میرے گھر آ جائیں تے میں انہوں میں خالی نہیں ٹور میری انسانیت آ دیئے دھیاں سانجیاں دینے دا سر کاج کے ٹور میں او دا حق بندا یا نہیں بندا تھی محمد دی آئی ٹر جے گئی آئی ڈرائیور وعدہ جیب دوڑا وہ بطول دا وکیل میں دی توہین کر رہا مجلس مک گئی آئی پھر وہ پرانا دور آئی ذاکر رات پھر بعد ہی تھے اعلان کرائے سپیکر ایک ساری بستی کٹھی ہو گئی پاک بندے آنا کے بندے بزرگ پاک و سلائی اسماعیل مرحوم دے قدمات اس سے کیا اس سے محمد دی دھی دا واسطہ امام مولوی صاحب آکے میری کیا جرات معافی مانگنی ہے مصطفیٰ دی دھی تو ماں میری کی اوقات اسے کیا میں نہیں پتا اتنا عرصہ ہو گئی حق مانگ دیا مولوی صاحب جاتا دیوبندیوں شیعہ ہوئے میں بستی بستی جا کے بطول دا حق پہ چیخا مار کے رنا تے رو کے دے چوکھا نہیں کر سکتا ایک باری محمد دی دھینو آکا حق منگے 80 مربع میں ہون لکھا اور کیسے مسلمان آنو محمد دی دھی کھلوتی رہی ہے صحابی حسن
علی دیاں دھیاں راضی ہوں تو آدھے بانی آندہ اہتمام مالک قبول فرما پڑھ لیا میں جو کچھ پڑھ رہا وقت میرا تمام ہو گیا ایک بین سن لو کائنات اچ واحد مظلوم ہے حسین دی ماں جس دی شہادت منو ان نہیں پڑی گئی ہم دی ذاکرہ میں 20-25 سال میں بھی ہو گئے نے مظلوم دی ذاکری کر دیں میں بھی یاد ہے لیکن میں بھی آج تک تفصیل نہیں پڑھا یو کے میں گیا عربی چ گیا اتھے میں نے پاک کہی کہ ایتھے ماحول ٹھیک ہے ایتھے روکن والا کوئی نہیں اتھے میں کھل کے پڑھا گا قسم خدا دی اتھے بھی بانی ہے کہ شاہ جی احتیاط میں بھی پڑھنا ہے ادھر احساس ہویا حسین دی ماں کے بھی مظلوم کس مجھا کے دسیے اسی اپنے ملک دے امن دے دائی ساپنا سن اپنا وطن عزیز ہے قسم خدا دی اسی خیر خواہ اسی کسی نال تفرقہ نہیں پڑا لیکن سیدہ میں تیری بھلائی بھی چاہتا اگر رون آجے تو دعا کرنی ہے اس وارث دے ظہور دی جدہ حکم روندی اکھی نال میرے ظہور دی دعا کرو توڑیاں پریشانیاں مک جان اعتبار میں آونا ہے تے فیصلے ہونے نا پتہ دنیا لگنا ہے کون آئی جی زینب دی ماں دے دروازے نو اگ لائی ہے کون ہے پیر دی ٹھوکر نال جلدہ ہے دروازہ گرانا لا کون ہے محسن شہیدہ قاتل کون ہے 95 دن بابے دے بعد زندہ رہی 95 دن انہا 95 دن ایک ہاتھ محمد دی دھیدہ پاسے تھے ذاکری دنیا چاہی جملہ کنائے نال گزرنا آلا میں بھی اسے دا سہارا رہے پاسے تیرے ہاتھ تسبیح ایک ہاتھ نال پڑھ دی آئی علی دا سلام ایک ہاتھ نال کر دی آئی 95 دن بعد آخری دن آیا زندگی دا حسن حسین جی ماں فرمائے جاؤ بیٹا نانے کول ٹور جاؤ میری طبیعت چوکھی خراب میرے پتر دعا کرو میرے پاس پتر نانے کول آ گئے فضا پتران میں آپ ہی ٹورے ہیں دنیا میں چھوڑنا نہیں فضا جدن میرے پتر واپس آؤں میں دنیا تے نہیں ہونا کوشش کری میرے پتر واپس آؤں پہلے انہوں نے کھانا کھوائیں پانی پیوائیں بعد دی دسی یتیم ہو گئے پھر پتہ نہیں میرے بعد انہوں کتنے دن بھوکے رہا فضا کوشش کری حسین میرا چھوٹا پتر ہے بڑا نرم دل پتر ہے مسافر مزاج میرا پتر ہے اے میری میت نام ہے دو میں شہزادیاں نانے نال آ کے گلاں کیتی ہیں سب تو پہلے نانے نال گل کرنے والا حسن امام ہے نانا سلام نانا حسن نانا پوچھنا آیا آج اماں بھیجے ہیں اماں پیاری طبیعت زیادہ خراب نانا بولنا حسن چپ کر کے کھلوتے ہیں حسین کھلوتے ہیں حسن نانے نال گلاں پہ کر حسین چپ کر کے بھرانو ویکھ رہے نانے نو ویکھ رہے آنسو جاری مظفر پورا لیا پنجواں جملہ حسن آکھن لگا شبیر سجا ہاتھ بدایا بھرا دے مونڈے تے ہتھ رکھیا دے بس کر پیچھے ہو تو امیر امیراں نو منگن دا وال نہیں آندا غریب جانے غریب دا نانا جانے واہ 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 حسن پیچھے ہٹے حسین اگے ودے نانے دی قبر والے پاسے انج ہاتھ بن کے کھلوتا ہے جویں مدینے دے یتیم بچے کھلو نانا او امیرے میں غریب ہاں اس تیرے کول رہنا ہے میں چوکھے دن تیرے کول نہیں رہنا نانا غریباں دی منت منی دی او دے نال بول نہ بول میرے نال بول نانا ساری ماں بیمار ہے نانا اگے بھی اماں توڑے کول ٹور دی آئی انج نہیں رون دی جویں اج پہ رون دی آئی میں اماں نو پوچھے اماں کیوں رونی ہے تیری قسم اج ماں تطہیر علی چادر اپنے بازو تو ہٹائی نانا اج میں اکھاں نال ویکھ آیا میری ماں دا بازو زخمی ہے
اٹھ نانا قبر چ باہر آ تے مینوں نانا نا دس کون ہے جڑا ماری ماں نو بے وارثاں وانگوں ماردا۔ نبی دی قبر نو زلزلہ آئے، فرمایا اپنی مرضی نے اتھے رہو یا گھر جاؤ، ماں مر گئی نے، میرے بچڑے یتیم ہو گئے ہو، تہاڈی ماں دی جند دکھاں تو چھٹ گئی۔ صدقے صدقے بھاج پے شہزادے دوڑے دوویں نہیں، لیکن فطرت دا تقاضا ہے، وڈا اگے چھوٹا پیچھے۔ دروازہ زہرا دی حویلی دا کھلا ہے، کروڑا سلام فضا تیرے تے، ہتھاں تے کھانا چاہ کے دروازے دے اندر کھلوتی آئی۔ حسن نوے دی گئی آدھی بسم اللہ کھانا دے ماں، اولاد آلے بیٹھے ہو حسن رو کیا دے نہ ازما کھانیاں دے بغیر نبدی ہے ماں دے بغیر۔ کتھے میری ماں حجرے چرام کر رہی ہے، فرمایا نہیں سنانے دا چھوڑے یتیم ہو گئے۔ اجے گلہ حسن تے فضا دیاں جاریاں اتنی دیر نو حسین اندر قدم رکھے مظفر پورا لیا جڑا راتی ہون تک بہ کے پیرون دیو یقیناً منظوریاں دے لوگ سر چاو عبادت دا ویلے تے جھولیاں پھیلاؤ رل کے پنیے۔ حسن نوے کے فضا کھانے پوچھیاں، ممبر دی قسم حسین دے چہرے تے فضا دی نگاہ پئی ہے، ہر شے بھول گئی ہے، ہاتھ ودا کیا دیے پانی دے ماں، رو رو کے پیادہ پیواوے ڈالی اماں جو مر گئی ہے۔ صدقے پانی چھوڑ میری ماں کے تھے، مولا توڑی ماں آرام فرما رہی ہے، تسا کھانا کھاؤ۔ فرمائے کیوں چھپانی؟ نانے سندر چھوڑے اسی یتیم ہو گئے۔ میں نے ماں کول ونجن دے ہاتھ بن کے کھلو گئی ہے، مولا میری جرت تے کوئی نہیں، لیکن توڑی ماں توڑے واسطے ایک سنیا چھڑ گئی، ایک پیغام کیا گئی ہے میری ماں۔ فرمایا توڑے واسطے پیا دیئے کوشش کریں حسین میری میت نہ۔ ماں دی گل سندا گیا مٹھیاں تے بیٹھے تے آسمان علمو کر گیا لے میرا اللہ شالا غریب کوئی نہ ہوئے، میرا اللہ میں ایڈا غریب ہاں، میں ماں بھی منع کر گئی۔ بہ گئے مک دیئے میری پڑھائی، 2 یا 3 منٹ ہو نہیں اٹھیا، غسل دے ویلے کفن دے ویلے آخری ودا واسطے جنازہ تیار ہویا، سارے منہ ویدے رہن حسین مٹیاں تے روندا۔ علی پتر دے قریب آگن اٹھنا مل، بابا میں کوئی نہیں ملنا، ناراض ہے بابا، غریباں دا کیڑا حق ناراض ہو، نہ میرا امیر پتر نہ میرا بادشاہ بچنا، اٹھ ماں نہ مل، بابا من منع کر گئی۔ علی دن پیار تو آ دیا، تو چھوٹے نہ چھوٹے نال ماں نو پیار چوکھے، کوئی اس واسطے آدھی رہی ہے چھوٹا ہے تیرا دل نرم۔ اٹھ میرا پتر ایک واری ماں نو مل، میں تیری ماں دا جنازہ چاہواں، پیو الوے کیا دے میں انج نہیں ملنا جی میں منع کر گئی ہے انج بلا۔ علی دن دس نہ کیویں بلاوی، ماں الوے کیا دے ماں انج بلاوے جی میں مریم کفن چو ہاتھ کٹ کے عیسیٰ نو بلا، خان مریم دے بلاوے میں تا ملنا نہیں تو میں کوئی نہیں ملنا، چالو جنازہ میری ماں دا۔ خان مریم دے بلاوے قسم چاہ کے کھلوتا میں ممبر تے ہاں علماں دے درمیان، مظفر پورا لیا جھوٹ بولا میرا مالک نہ قدمہ تے سزا دے وے، 95 دن جڑا ہاتھ پاسے تو نہیں اٹھیا، سلام واسطے بھی نہیں اٹھیا، تسبیح واسطے بھی نہیں اٹھیا، جد نہ کہنا بان مریم دے بلاوے سیال کوٹا لیا میں ذکر دی قسم زینب دی ماں دے کفن دے باندھ ٹوٹ گئے، ہاتھ ودا کے پیا دیے آؤ میرا پھج دے گھوڑے کلہڑالا، آؤ میرا کربلا دا مسافر، آؤ میرا کائنات ظلمن۔ اے حق بن گئی ماتم، آج حسین دی یتیمی دا وین، آج محمد دی دھی دے دکھاں دا وین، شیعہ یا سنی دی دھی دی گل نہیں، سنی ہو تیرو وہ شیعہ تے ماتم کرو۔ اما اما کر کے بھج پہ آخری جملہ ماں دے اتے آ جھڑے، ماں پتر گل لگے نے بطول پیا دیے میرا پتر ناز منوائے، آج تو بلایا تے میں بولیاں یاد رکھی ہیں ماں دا ادھار ہے،
میرا پتر کسے موقع تھے میں آواں تے بھولنا جائیں جی میں بلایا انہیں تے بلاونا ہے فرمایا اما لازمی آویں میں تیرا راوے دارا سا سیال کوٹا لیا ادھار لتھا یا کوئی نہ شارع محرم دیا درات دوے لویا بغیر جمال لٹدا لٹلا شنو شبیر دی لاش دے نیڑے آیا ہے مندری لائیے شبیر نہیں بولیا انگل کٹیے مظلوم نہیں بولیا امامہ لہایا شبیر نہیں بولیا اس لے بولیں جدن مظلوم دے کمر بند چھت پایا کپیاں رگا جو آواز آیا کتا حیا کر کل میری لاش تو میری بہنا گزرنا ہے ماتم کریں جڑے بندے ماتمی حیا کر کل میری لاش کرو میری پردے دار بہنا گزرنا ہے گل کر دے گئے نور دیاں ماریاں لہنیاں شروع ہیں محمد مصطفیٰ علی مرتضی حسن مجتبی ٹبے تے کھلو کے پیادن آئیو سدا مرن دے بعد مری لالا کپیاں رگا جواز آئیے نانا بابا بھائی سارے آئیو میری ماں کیوں نہیں آئی ہے علی یادن او ٹبے تے کھلو کے پیادیے ٹر جاؤ میں چکیاں پی پا لیا ہے ٹر جاؤ آج میں بلاوے میں تاں بولنا نہیں تھا میں نہیں آونا پتہ لگے ماں ادھار منگنا آ گئی ہے ممبر دی قسم شبیر دی لاش کروٹا بدلیاں پنجویں قدم تے گئے علی چیخ مار کیا دن بس کر میں تیری ماں بلاوا رو کیا دے بابا نہ بلاوا پتران دا حق بن لے ماما کول منجر ماں دے قدمہ تے آیا ہے کبھی